اے ادھر میری طرف دیکھو، یہ تم بلاؤز کھول کر کیا کر رہی ہو؟ یہ تم نے میرے بچے کو اپنے سینے سے کیوں لگا رکھا ہے؟ غصے سے جب وہ بولتا ہوا آگے بڑھا تو گوپی کا تو سانس جیسے سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بچے کو خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ اس قدر بھوکا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے فیڈ کرنے لگا۔ گوپی ڈرتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چادر کو مزید اپنے سینے پر پھیلا کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، میں بیبی کو فیڈ کروا رہی ہوں، آپ پلیز جائیں، آپ کو ممی بلا رہی ہیں۔ لیکن وہ مزید اس کے قریب آ چکا تھا، کہنے لگا کہ یہاں سے کہاں سے فیڈ کروا رہی ہو تم؟ دکھاؤ مجھے، کہیں تم میرے بچے کو مارنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ ایک بار پھر سے شاید اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ جیسے ہی گوپی پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر ہٹا لی تھی۔ بغیر کسی پردے کے گوپی کی دھڑکنوں کو فیڈ کرواتے دیکھ کر اس ظالم کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ لبوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے بھی اپنا… یار مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تمہیں جو بھی بات کہیں آگے سے تمہارا ایک ہی ٹکا سا جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ارے یار ہم لوگ کالج چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آگے اسٹڈی کنٹینیو کرے گا، کوئی شادی کر کے پیا دیش سدھار جائے گا، کوئی دوسرے شہر چلا جائے گا، ہم لوگ سب بچھڑ رہے ہیں، کوئی بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ لیکن پھر بھی تم وہی بات کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں جانا، کبھی تو ہمارے ساتھ چل دیا کرو۔ جانتی ہو نا، جہاں پر تم نہیں ہوتی وہاں پر ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا جانے کا۔ گوپی اپنے دوستوں کے اصرار پر سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ ان سب نے آج تک میوزک کنسرٹ میں جانا تھا، مگر گوپی ایک بار پھر انکار کر رہی تھی کہ نہیں، آج ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا تھا تو بس کافی ہے، میں نہیں جا سکتی کیونکہ گھر والوں سے اجازت نہیں ملے گی۔ تو سنیہا کہنے لگی، تمہاری ممی تو اتنی پولائٹ ہیں، اتنی اچھی خاتون ہے، میں خود ان سے بات کروں گی، 2-3 گھنٹے کی تو بات ہے، شام کو جائیں گے اور 12 سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے، میں خود تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر کے آؤں گی، پلیز ایسا مت کرو۔ گروپ کی اور لڑکیاں بھی بار بار اسے کہہ رہی تھیں۔ آخر کار گوپی کا بھی دل مائل ہو ہی گیا۔ کالج سے جب وہ گھر گئی تو گھر جا کر اپنی ممی سشما دیوی سے کہنے لگی، ممی آج شام کو میں کنسرٹ میں جاؤں گی۔ مگر اس کی بات سن کر سشما دیوی جو اس وقت کچن میں شیلف صاف کر رہی تھی، سرسری انداز میں بولی، بیٹا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب تم ہماری نہیں بلکہ اپنے پتی کی ذمہ داری ہو اور اسی کی امانت ہو، تم اپنے ہونے والے پتی سے پوچھو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو چلی جانا۔ گوپی نے جب یہ سنا تو اندر تک اس کا خون کھول اٹھا۔ بیگ اس نے صوفے پر پٹخا اور پیر پٹختی ہوئی کہنے لگی، بس کیجیے ممی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میری، پچھلے 8 مہینوں سے مجھے بار بار یہ سب کہہ کر دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ میرا مجھے سانس بھی لینا ہو تو آپ کہتی ہیں جا کر اپنے منگیتر سے پوچھو، حد ہوتی ہے، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی اور وہ بات بات پر مجھ پر روک ٹوک کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جہاں بھی جاؤں وہ کسی CCTV کیمرے کی طرح مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اب کالج میں میرا آخری دن، اپنے دوستوں کے ساتھ میں کچھ اچھے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ وہی کہہ رہی ہیں۔ مجھے نہیں لینی اس سے اجازت، آپ پھر مجھے بتا دیں کہ مجھے انکار نہیں سننا۔ سشما دیوی نے گوپی کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ جب رشتے طے ہو جاتے ہیں تو لڑکی پر صرف اس کے ماں باپ کا حق نہیں رہتا، بلکہ اس کے ہونے والے پتی اور اس کے سسرال والے بھی حق جتا سکتے ہیں، اسے اچھے برے سے منع کر سکتے ہیں، اور ہمیں چلنا ہی ویسے ہے جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ورزی ہو۔ اس کی ماں شروع سے ہی ایسی تھی، ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ تو اپنا سیدھا سادہ حکم سنا چکی تھی کہ نہیں، میں جاؤں گی تو بس جاؤں گی۔ لیکن اس کی ماں بھی کہہ چکی تھی کہ جب تک تم اپنے منگیتر سے اجازت نہیں لو گی تب تک تو میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ کمرے میں آئی اور فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھی، موبائل پر دیکھا تو پہلے سے ہی واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہوئے تھے۔ گزشتہ رات سے وہ ارحم کے میسیجز کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کالج کب ختم ہوگا،
پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ میں تمہارے ساتھ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں تم کالج میں کیا کر رہی ہو، کیونکہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے تو بس کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہی پسند نہیں۔ ایک بار پھر راہم کے میسیجز اسے پریشان کر چکے تھے۔ راہم سنگھ گوپی کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ دونوں کے بیچ بالکل سگے بھائیوں جیسی محبت تھی، اور ایسے میں ہی حامد صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا، اور پھر خود تو اس دنیا سے چند ماہ پہلے ہی چل بسے تھے۔ مگر راہم جس طرح کی طبیعت کا مالک لگتا تھا، ہر وقت شک اور وہم اس کے دماغ پر حاوی رہتے تھے۔ اچھا خاصا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، لیکن پھر بھی لڑکیوں کے معاملے میں نہ جانے ایسے کیسے اندیشے تھے کہ بات بات پر گوپی کو ٹوکتا ہی رہتا تھا۔ گوپی نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ کنسرٹ میں جانے کے بارے میں راہم سے پوچھ لے، لیکن پھر سوچ چکی تھی کہ اگر اس سے اجازت لی تو آگے سے نہ جانے کیا کچھ سننے کو ملے۔ بغیر اجازت طلب کیے ہی اس نے جا کر سشما دیوی سے کہہ دیا کہ ممی میں نے راہم سے اجازت لے لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے چلی جانا۔ سشما دیوی نے بھی اس سے زیادہ سوال جواب نہ کیا، اور وہ تیار ہو کر سر پر اسکارف اور خوبصورت سی میکسی پہن کر باہر نکل چکی تھی۔ اس کی سبھی دوستیں کافی تیار تھیں۔ وہ تو اپنے دوستوں کو یوں پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی، اور کہنے لگی کیا تم نے اسکارف پہن رکھا ہے؟ ہم کنسرٹ میں جا رہے ہیں، اپنا حلیہ تو درست کرو۔ کیا عجیب پروین بی بی جیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اسنیہا کی بات پر وہ تھوڑی ہچکچائی تھی، لیکن جب گوپی نے اپنی باقی دوستوں کو اس حلیے میں دیکھا تو اس نے بھی اسکارف کو اتار دیا تھا۔ وہ سبھی کنسرٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ سامنے ایک سنگر گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا رہا تھا، اور لڑکے لڑکیاں تو جھوم جھوم کر پاگل ہو رہے تھے۔ وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ چکی تھی، لیکن وہ سب بھی گانے سننے میں ہی مہو تھی۔ بار بار آوازیں نکال کر چلانے لگتی، خوشی سے جھومتی۔ یہ سب کچھ گوپی کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کنسرٹ نہیں آئی تھی، اور گانا میں بھی ایسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ بور ہونے لگی۔ اسی طرح سے کہنے لگی کہ یار یہ کہاں لے کر آ گئی ہو؟ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم کہیں گھومنے چلتے، کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے، ساتھ باتیں کرتے۔ مجھے یہاں پر عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ دیکھو تو لڑکے لڑکیاں کس قدر اوور ہو رہے ہیں۔ اور سامنے ایک لڑکے کو دیکھ کر بور ہو گئی، جو جان بوجھ کر ایک لڑکے سے چپک رہا تھا، اور لڑکی بھی اسے چپکتی جا رہی تھی، حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال سنیہا اور دوست کہنے لگے ارے یار آدھا گھنٹہ مزید صبر کرو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ وہ وہیں پر کھڑی بیزار سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا منگیتر راہم سنگھ بھی یہیں پر موجود ہے۔ راہم سنگھ نے اپنے دوستوں کے ہی کہنے پر اس کنسرٹ میں آیا تھا۔ شروع سے ہی کافی سخت مزاج شمار ہوتا تھا۔ یہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ ناچتے گاتے دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوئی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بے حیا گھروں کی لڑکیاں اس وقت یہاں پر ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ بھلا لڑکیوں کو کوئی شرم و حیا آتی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سرسری انداز میں کہتا ہوا اس جھرمٹ سے ہٹ کر پیچھے کی طرف جانے لگا۔ تبھی گوپی بھی بیزار سی اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر اس جھرمٹ سے نکل کر الگ ہونا چاہتی تھی۔ جب ایک لڑکی کی نظر گوپی پر پڑی، وہ کافی دیر سے گوپی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید تھوڑا بہت نشہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ گوپی کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گوپی نے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز ہی کیا، مگر جب اس نے گوپی کو بھیڑ سے ہٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کی طاق میں اسی سمت چلنے لگا جس طرف وہ جا رہی تھی، اور جب وہ ایک طرف کھڑی پانی پینے لگی تو اس لڑکے نے اسے پیچھے آ کر اپنا ہاتھ اسی کمر پر رکھ دیا۔ گوپی بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، اور اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں؟ تم نے مجھے ٹچ کیوں کیا ہے؟ اس لڑکے کو غصہ آ چکا تھا، فوراً اسے بازوؤں سے پکڑ کر کہنے لگا تھپڑ کس لیے مارا ہے تم نے؟ یہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاتھ ہی تو لگایا تھا، کہیں تمہارے ساتھ کوئی راتیں تو نہیں گزار رہا تھا جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ ابھی ان دونوں کی پیچھے باتیں چل ہی رہی تھی کہ راہم سنگھ وہاں پر آ گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی
جب اس نے اپنی منگیتر کو یہاں پر ایک لڑکے کی باہوں میں دیکھا۔ صاف پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ گوپی اس کے باہوں میں مزہ لے رہی ہے یا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ یہ لڑکی اس وقت اس کانسرٹ میں موجود ہے۔ گوپی کی نظریں خود سے کچھ دوری پر کھڑے لڑکوں کے بیچ میں سے گزر کر آتے راہم سنگھ پر پڑی تو اس کی سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ راہم یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس لڑکے کی قید سے چھڑوایا، اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جب تک راہم وہاں پر پہنچا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ راہم کوئی بچہ نہیں تھا جو نظروں کا دھوکا کھا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں پر اس کی منگیتر گوپی ہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر گوپی جلدی جلدی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسنیہا اسے بار بار کال کر رہی تھی کہ تم کہاں ہو، لیکن وہ تو ہڑبڑاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی کہ اس کے منگیتر نے اسے دیکھ لیا۔ اب پرارتھنا کرو کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت بچ جائے۔ گھر میں آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ خوف تھا کہ کہیں راہم اس کے پیچھے ہی نہ آ جائے اور آ کر نہ جانے اس کی ماں کے ساتھ کیا کچھ کرے۔ اگر اس نے منگنی توڑ دی تو ساری رات اس کی یوں ہی گزر چکی تھی۔ بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے باہر آئی تو سشما دیوی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ساری رات سو نہ پائی ہو۔ وہ ایسے ہی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی جب راہم سنگھ گھر میں داخل ہوا۔ 3 پیس سوٹ پہنے، پینٹ کی جیب میں اپنے ہاتھ ڈالے وہ چلتا ہوا جیسے ہی گھر میں آیا تو سشما دیوی تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ کہنے لگی کہ ارے راہم بیٹا، تم صبح صبح آئے ہو، بیٹھو، تم نے تو بڑا اچھا سرپرائز دیا ہے۔ راہم کا نام سن کر ہی گوپی کے پسینے چھوٹے تھے۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھی، مگر راہم گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے السلام علیکم کہنے کے بعد فوراً کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ رکو، وہیں پر جیسے پتھر کی مورت بنی تھی۔ راہم کہنے لگا کہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ راہم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا پھر یہ تمہاری آنکھوں میں مجھے نیند تیرتی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ سشما دیوی فوراً اپنا لقمہ شامل کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا کل رات ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا کانسرٹ میں گئی ہوئی تھی نا، کہہ رہی تھی تم نے اسے 2-3 گھنٹے کے لیے جانے کی اجازت دے دی، تو بس اسی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ تم بیٹھو، میں بھی تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے کچن میں جا چکی تھی جبکہ گوپی کو اپنی ماں کی بات پر یہ محسوس ہوا کہ کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر دھس جائے۔ غصے کے مارے راہم کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ تبھی دبی گراہٹ سے کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو، تبھی کل رات بھاگی تھی، تمہاری ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے؟ ہاں، بے حیا لڑکی یہ سب کچھ کرتی رہی، اور کالج میں تو یہ میں غلطی سے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر چلا گیا تو میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ نہ جانے تم اور وہاں پر کیا کیا کرتی پھرتی رہی ہوگی؟ بتاؤ، اس سے پہلے کہاں کہاں جاتی رہی ہو؟ جب تم کانسرٹ میں گئی ہو تو یقیناً اور محفلوں میں بھی جاتی ہوگی، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں بھی ہوں گی، ہے نا؟ یہ سب کچھ کرتی رہی ہو نا؟ تو وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے بھینچ رہا تھا۔ گوپی کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تو بس میرے دوستوں کے ساتھ آخری دن تھا تو وہ مجھے زبردستی لے گئی، اور وہ لڑکا آپ اسے پکڑ کیوں نہیں مارتے جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ ایسا بازوؤں سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ اسی سے کہنے لگا شٹ اپ، میں اس سے کیوں کچھ کہوں جب مجھے اعتبار تم پر ہی نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیسی مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں تم سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا، ورنہ مجھے تم جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں تو بالکل زہر لگتی ہیں۔ اگر اس وقت تمہاری ماں اس گھر میں نہ ہوتی تو دیکھتی میں تمہارا کیا حشر کرتا، لیکن خیر، اب تمہاری میں ایک نہیں سنوں گا، تمہاری آگے کی پڑھائی سب کچھ بند۔ اب اسی مہینے میں ہماری شادی ہوگی، تم بیوی بن کر میرے گھر آؤ گی اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ گوپی تو کہاں کی کہاں پہنچ چکی تھی
غصے کے مارے وہ شخص اس کی کلائی کو اس قدر زور سے مروڑ چکا تھا کہ کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھیں۔ گوپی رو کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑیں مجھے، میرا بازو درد کر رہا ہے، میری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، مگر اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جنونی سا انسان غصے میں اس کی کلائی کو زور سے چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف میں تمہیں دوں گا، مجھے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، ورنہ میں تم سے یہ منگنی ہی ختم کر دیتا، مگر اب تم راہم سنگھ کی نفرت سہو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کمرے میں رونے لگی تھی۔ اسے راہم سے پہلے ہی بہت زیادہ خوف آتا تھا، اور اب تو اس کی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ اسی شام راہم کے ماں باپ آئے تھے۔ فوراً سے شادی کی ڈیٹ رکھنے کا کہا گیا تو گوپی کی والدہ تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی کہ اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت ہے، 3-4 مہینے کا وقت دے دیں، ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی سامان تیار نہیں کیا۔ مگر راہم کہنے لگا کہ اگر ہمارے گھر میں ہر ایک چیز موجود ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں رخصت کر دیں۔ بہرحال ان کے اتنے اصرار پر شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ سشما دیوی کے ساس اس کے ساتھ بیٹھی اسے مٹھائی کھلا رہی تھی، اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، اور وہ تو خوف کے مارے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ راہم جیسے شخص کے لیے اس کے دل میں محبت تو دور کی بات اپنائیت بھی نہیں تھی، بس ایک خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر اس شخص کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو یہ تو جان ہی لے لے گا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی شاپنگ کی جا رہی تھی، اور ہر رات کمرے میں آ کر روتے ہوئے وہ بس یہی پرارتھنا کرتی رہتی تھی کہ بس بھگوان کچھ بھی کرے، کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ میرا سامنا راہم کے ساتھ نہ ہو، یہ شخص تو مجھے جیتے جی مار دے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرے گا، مجھے تو بہت خوف آتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بس یہی کہتی رہی کہ بس چاہے قیامت آ جائے، چاہے آسمان پھٹ جائے، لیکن اس کی شادی راہم کے ساتھ نہ ہو۔ مہندی کی رات آ چکی تھی تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں خاندانوں نے مہندی کی رسم ایک ساتھ کرنے کا ہی سوچا تھا۔ مہندی کا فنکشن زور و شور سے جاری تھا۔ راہم کو گوپی کی پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ دونوں ہی بیٹھے تھے جب راہم غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دور ہٹ کر بیٹھو مجھ سے، خبردار جو تم سے بھی مجھ سے ٹچ ہوئی، دور ہٹو گندی کہیں کی۔ اس کے یوں کہنے پر گوپی فوراً اس سے دور ہٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ بات چند ایک عورتوں نے بھی نوٹ کی تھی کہ وہ ایک دم سے اس سے تھوڑی دور ہٹ کر بیٹھی ہے۔ راہم کے چہرے پر خاص سنجیدگی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں کہنے لگی کہ راہم پلیز خاندان والوں کے سامنے ایسا کچھ مت کیجیے، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز کوئی غلط قدم مت اٹھائیے گا۔ مگر راہم اسی سے بھی بھرا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اگر تم نے مزید ایک لفظ اپنی صفائی میں بولا تو میں یہی سب کے سامنے تمہارا کردار لا کر رکھ دوں گا، صرف اور صرف تمہارے باپ کی شرافت کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ تم جیسی کانسرٹ میں جا کر غیر مردوں کے بیچ جھومنے والی لڑکیوں کو کون اپنی عزت بناتا ہے؟ مجھ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ گوپی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ بس غلطی کر دی تھی کہ وہ اس کانسرٹ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار جا چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے، اس کی شادی رک جائے، یا پھر راہم کے اللہ کرے یادداشت ہی چلی جائے۔ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور گوپی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ جانے لگے تھے۔ راہم کی گاڑی میں اس کی ماں باپ بھی موجود تھے۔ وہ سب بارات کو لے کر ڈسکشن کرتے ہوئے جا رہے تھے جب اچانک سڑک پر ایک کتا بھاگتا ہوا آیا۔ راہم گاڑی کا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ سڑک کے کنارے پر اندھیرا تھا اور گاڑی وہ سڑک سے نیچے اتار چکا تھا۔ سامنے ہی بجلی کا کھمبا تھا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ماں باپ کو گاڑی سے اترنے کا کہا۔ دونوں ہی گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر نکل چکے تھے، مگر جب تک راہم نکلتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی جا کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی تھی اور ایک کرنٹ کھمبے سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی اور پوری گاڑی میں کرنٹ کی وجہ سے جھٹکا سا لگا تھا۔ راہم کو بھی بجلی کا جھٹکا لگ چکا تھا اور اس کے بعد گاڑی اچھل کر کچھ دور پر گری تھی۔ راہم بے ہوش ہو چکا تھا۔
فوراً اسے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر روتی ہوئی گوپی کو جب باہر سے رونے کی آوازیں آئیں تو وہ بھاگ کر باہر آئی۔ کہنے لگی کہ ممی کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا یہ دعا کرو، راہم پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے بتانے لگی کہ راہم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کریں۔ گوپی کو لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، مگر وہ اتنا برا بھی اس کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلا تھا کہ اللہ خیر ہی کرے۔ جانی طور پر تو راہم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن 2 دن تک اسے بالکل بھی ہوش نہ آیا۔ سبھی کافی پریشان تھے۔ 2 دن بعد جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو فوراً اس کی ماں بھاگ کر اسے کے پاس گئی تھی۔ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک تو ہو، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ مگر وہ اگلے ہی پل بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ منہ کھولے روتے ہوئے اپنی ماں کو سینے سے لگ کر کہنے لگا کہ مجھے ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ماما مجھے گھر لے جائیں، مجھے یہ کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ایسے ہی بچوں کی طرح روتا دیکھ کر وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے تھے۔ ڈاکٹرز نے راہم کو ہوش میں دیکھ کر اس کی باقی کی تمام تر ٹیسٹ کروانا شروع کیا، جس کے بعد ڈاکٹر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو ہوش تو آ چکا ہے، لیکن اس کے دماغ میں گہری چوٹیں لگی ہیں، خون اس کے دماغ کے خاص حصوں میں تھوڑا سا جم چکا ہے، جسے ہم نے نکالنے اور پگھلانے کی تو کوشش کی ہے، لیکن تھوڑا بہت اثر ابھی باقی ہے۔ آپ کے بیٹے کی یادداشت جا چکی ہے، اسے یاد تو سب کچھ ہے لیکن وہ بہت پیچھے جا چکا ہے، بالکل بچے کی طرح حرکتیں کرنے والا۔ جیسے پہلے آپ کا بیٹا اگر بہت زیادہ سخت مزاج تھا، غصے والا تھا، سمجھداری والی باتیں کرتا تھا، تو اب یہ وہ سب کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سارے جذبات بالکل ایک بچے جیسے ہو گئے ہیں، جیسے کوئی 10 سال کا بچہ ہو۔ یا سن کر فریدہ بیگم اور شاہد صاحب رونے لگے تھے۔ جب یہ خبر گوپی تک پہنچی تو وہ گھبرا ہی چکی تھی۔ یہ تو خوشی کی تھی کہ چلو راہم سے جان تو بچ گئی، مگر وہیں یہ سن کر اسے ایک سکون بھی ملا تھا کہ کسی نیم پاگل شخص کے ساتھ، جو کہ بالکل ایک بچہ بن چکا ہو، اس کے ساتھ کم از کم اس کے گھر والے اس کی شادی تو نہیں کروائیں گے۔ لیکن اگلے ہی روز یہ دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی تھی، جب اس کی ماں خود کہنے لگی کہ دیکھیں بھائی صاحب، گوپی آپ کی امانت ہے اور راہم کی ہونے والی بیوی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ راہم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ مہینے انتظار کر لیتے ہیں، اس کے بعد گوپی اور راہم کا نکاح کروا دیں گے۔ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ راہم کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہاں پر اور بھی مہمان موجود تھے۔ جب راہم اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا اور آ کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ گیا، پھر مسکرا کر اس نے گوپی کی طرف دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ یہ لڑکی اس کی دلہن بننے والی تھی۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگا، ماما یہ تو میری ہونے والی دلہن ہے نا، اس کے ساتھ تو میرا نکاح ہونا تھا۔ چلو میری دلہن، میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاتا ہوں اور تمہارے ساتھ میں اپنی چپس بھی شیئر کروں گا۔ وہ گوپی کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑ کر مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ گوپی تو گھبرا کر فوراً اپنا ممی کا بازو پکڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر راہم کا غصہ آ گیا، کہنے لگا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میرے ہاتھوں میں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، دیکھو صاف ستھرے ہاتھ ہیں میرے، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک دم سے غصے میں تھا جب فریدہ بیگم نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجا اور کہنے لگی کہ بیٹا ابھی تم لوگوں کا نکاح نہیں ہوا نا، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی تب تک وہ تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں آ سکتی۔ وہ تو وہیں ضد پکڑ چکا تھا کہ اچھا پھر آپ لوگ ہماری شادی کر دو نا، بس مجھے نہیں پتا، ابھی ہماری شادی کر دو، میں قبول قبول کہنے کے لیے ابھی تیار ہوں، بس مجھے اپنی بیوی اپنے کمرے میں چاہیے، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیلنا چاہتا ہوں۔ گوپی تو گھبرا چکی تھی۔ جب بار بار وہ بچے کی طرح اصرار کرنے لگا تو مجبوراً گوپی کو لے کر اس کے ماں باپ گھر آ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں کرنی راہم سے شادی، آپ لوگوں سے رشتے سے انکار کر دو، وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ تو مجھے ہی مار دے گا، میں بھلا کیسے اس جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جسے اپنے ہوش ہی نہ ہو۔ مجھے تو پہلے بھی اس سے خوف آتا تھا اور اب تو ویسے ہی نیم پاگل ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ مگر اس کے والد کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے زبان دے رکھی ہے،
اور شریف لوگوں جب ایک بار زبان دے دیں تو وہ مکرے نہیں کرتے۔ ویسے بھی راہم کا علاج چل رہا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک و تندرست ہو جائے گا۔ گوپی جو خاموش ہو چکی تھی، پہلے تو کافی پریشان رہی، لیکن پھر اسے تسلی تھی کہ چلو راہم کی یادداشت گئی تو صحیح، مگر اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ ارے اس پر کسی طرح کی سختی بھی نہیں کر پائے گا، وہ تو بالکل بچہ بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ کسی طرح کا جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کر پائے گا۔ یہ تو چاہتی رہی تھی، کیونکہ شروع سے ہی راہم کے مسلز اور اس کا چوڑا سینہ باڈی بلڈر جسم دیکھ کر اسے خوف سا رہتا تھا۔ بلا شبہ اسے میاں بیوی کے بیچ رومانس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب وہ کبھی رات کی کسی پہر آنکھ کھلنے پر سوچتی تھی تو اسے کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی کہ وہ اس قدر ہٹے کٹے شخص کے ساتھ بھلا کیسے جسمانی طور پر آگے بڑھ پائے گی۔ وہ شخص تو جس قدر جنونی اور ضدی ہے، پہلی رات ہی نہ جانے اس کا کیا حال کر دے گا، یہ سوچ کر وہ کام چایا کرتی تھی۔ چند روز بعد ہی قریبی رشتہ داروں کو بلا کر گوپی اور راہم کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی راہم کے کمروں میں بیٹھی تھی جب اس کا بیاہ، جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ چھوڑو یہ سب کچھ چینج کرتے، راہم کو کون سا اس کی خوبصورتی سے اور تیار ہو کر بیٹھنے سے کوئی فرق پڑتا ہوگا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور راہم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا اور وہ بغیر گھونگھٹ کے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اگلے ہی پل غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، گھونگھٹ کہاں ہے تمہارا؟ ہاں، گھونگھٹ کیوں نہیں لے رکھا تم نے؟ اس کے یوں چلانے پر گوپی کو لگا جیسے اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ وہ کانپ کر فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ اسے یوں گھبراتا دیکھ کر راہم کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، اور پھر کہنے لگا کہ ارے نہیں، میری پیاری سی بیوی، ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھو مجھے لگ رہا تھا جیسے فلموں میں ہوتا ہے، دلہن گھونگھٹ ڈال کر بیٹھتی ہے، دلہا آ کر اٹھاتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم بھی ایسے بیٹھی ہوگی، لیکن تم نے تو پہلے ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ وہ کسی طرح اس سے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی، لیکن پھر آخر میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، یہ جو تکیے ہیں نا، یہ میں درمیان میں رکھوں گی، آدھا بیڈ آپ کا آدھا میرا، ٹھیک ہے؟ راہم کو سوچتے ہوئے اسے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم میری طرف مت آنا۔ گوپی نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے اور پھر وہ سو چکی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ اسے اپنے وجود پر بہت زیادہ وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک پل کو اس کی سانس وہی حلق میں ہی اٹک گئی تھی، کیونکہ راہم اس کے بے حد قریب آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی گردن کے قریب کی ایک گرم گہری سانس ہے وہ اس کی گردن پر نچھاور کر رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اسے چھڑوا نہیں پائی تھی، اور بے بسی سے ویسے ہی سوچ چکی تھی کہ یہ تو ویسے بھی بچہ ہے، کون سا اس سے آگے کچھ میرے ساتھ کر پائے گا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے سے راہم کو خود سے الگ کیا اور اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی جیسے تیسے پورا ہو ہی چکا تھا۔ سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ گوپی ایک پرسکون سانس لے کر کمرے میں بیٹھی تھی اور راہم سامنے فرش پر کھلونے رکھے کھیل رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسے صرف چند دنوں تک ہی اچھا لگا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کے اندر جو جذبات تھے وہ جیسے ابال مارنے لگے تھے کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، اس کا پتی ٹھیک ہوتا، اس کے قریب آتا، اس کے حسن کی تعریفیں کرتا۔ یہ کیا راہم کے ساری زندگی ایک بچہ ہی رہ جائے گا؟ وہ یہی سوچتی تھی۔ وہ کافی گمسم رہنے لگی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی اپنی ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک روز اس کی دوست اسنیہا اس سے ملنے کے لیے آئی اور پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکرا کر کہنے لگی کہ بتاؤ تمہاری ازدواجی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تم خوش تو ہو نا؟ مگر وہ اس کا کیا جواب دیتی؟ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ بالکل پاگل ہو گئی ہوں، میرا پتی 10 سال کے بچے جیسا برتاؤ کرتا ہے، بھلا وہ میری کیا ضروری بات پوری کرے گا اور میرے ساتھ کیا ہی رومانس کرے گا؟ پتہ نہیں میری ماں اپنے ان وعدوں اور ناک رکھنے کی آڑ میں میری زندگی کیوں خراب کر رہی ہیں۔ میں نہ چاہ کر بھی اس بند کمرے میں ایک مخالف جنس کے ساتھ رہتی ہوں جو کہ پتی ہے میرے لیے، وہ محرم ہے،
حلال کر دیا گیا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی وہ تمام تر خواہشات پوری نہیں کر پا رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ اسنیہا دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ہاں تو کیا ہو گیا؟ تم اس کے سامنے تیار ہو کر جاؤ، وہ ہے تو مرد ہی نا، دماغ سے کمزور ہوا ہے، جسمانی طور پر تو وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے اس بات کی تو گوپی سمجھ چکی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں راہم جنون میں آ کر اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہی نہ کر دے۔ اسے جب غصہ آتا تھا تو وہ غصے میں یوں ہی چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگتا تھا۔ کچن کے سارے قیمتی برتن تو اس نے کب کے ریزہ ریزہ کر دیے تھے، ہیڈ کے چادر تک پھاڑ دیا کرتا تھا۔ تب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے، وہ اسے انجیکشن لگاتے تو پھر راہم کو جو دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سکون ملتا۔ اس شام وہ واش روم میں نہا رہی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ راہم کمرے میں ہی موجود ہے۔ اپنے ہی دھیان میں اس نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے، وہ تو تولیہ لانا بھول چکی تھی۔ گیلے بال اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو راہم وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے گوپی پر ڈالی، اس کے بھیگے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، جب اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھا تو فوراً ہٹ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ آپ میرے پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ راہم کہنے لگا کہ تمہارے گیلے کپڑے کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میں تمہیں ٹچ کر لوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی طرف لے کر جانے لگا، مگر گوبھی جھجکنے لگی تھی، لیکن پھر اسے بھی اس کا احساس اچھا لگنے لگا۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو پہنچ کر کنگھی کر رہی تھی، جبکہ راہم بے خودی میں اس کے مزید قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا گوپی چاہتی تو نہیں تھی، لیکن راہم پر تو ایک دم سے جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر کبھی اس کے لبوں کو چومتا تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ جب تک وہ اسے دور کرتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے پورے وجود میں درد کی ایک لہر سی محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھنے لگی تو راہم نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا، کہنے لگا، پیاری بیوی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ایک بار پھر تمہارے ساتھ وہی گیم کھیلنی ہے جو ہم نے کل رات کو کھیلی تھی۔ پلیز، بہت مزہ آیا تھا، ایک بار پھر کرنے دو نا۔ اس کے الفاظ سن کر گوپی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اسے فوراً دور ہٹا کر کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے پہلے ہی درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا فریش ہونا ہے۔ مگر راہم کہنے لگا کہ دیکھو چپ چاپ میری بات مان لو، ورنہ میں باہر جا کر ماموں کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ یہ والی گیم نہیں کھیل رہی جو تم نے کل رات کھیلی تھی، اور اس بار گیم تو شروع ہی تم کرو گی۔ گوپی مرتی کیا نہ کرتی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ کہیں یہ پاگل انسان باہر جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے نہ شروع ہو جائے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ دیکھو راہم، یہ سب کچھ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، آپ کسی بھی دوسرے کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ راہم مان چکا تھا، لیکن اسے جان تب بھی چھوڑی جب ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ جو ہی وقت تھوڑا گزرا، دھیرے دھیرے راہم پہلے سے کافی بہتر ہونے لگا، مگر اب جو علاج شروع ہو چکا تھا وہ راہم کے رویے پر خاصا اثر ڈال رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ٹریٹمنٹ اب شروع کیا جا رہا ہے اس سے راہم کے رویے میں کافی فرق آئے گا۔ آپ کو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ دوا لینے کے 2-3 دن بعد ہی راہم میں چڑچڑاپن اور غصے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اسے اب اکثر جنونیت کے دورے پڑنے لگے تھے۔ غصے میں وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے موجود کیا ہے، برتن اٹھا کر مارنے لگتا، چلانے لگتا، کبھی اپنے بال نوچنے لگتا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا لحاظ بھی اسے نہیں رہا تھا۔ خاص کر اس کا غصہ گوپی پر ہی نکلتا تھا۔ گوپی کو دیکھ کر اسے دورے پڑنے لگتے تھے۔ بیوی بھی وہ گوپی کے سامنے کھڑا اسے ڈانٹ رہا تھا کہ جب گوپی کو چکر آنے لگے۔ اس کا بلڈ پریشر کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا تھا، وہ بے ہوش ہونے لگی تھی۔ راہم اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو آواز دینے لگا کہ گوپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ گوپی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر فریدہ بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہیں جب یہ بات راہم کو پتہ چلی تو وہ بھی خوشی سے وہی سب کے سامنے گوپی کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا کہ میں تو ڈیڈی بننے والا ہوں۔
میرا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا۔ پیارا سا کیوٹ سا بچے کی خبر سن کر راہم کے رویے میں پھر کچھ اعتدال واقع ہوا۔ وقت جو ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، رات کو وہ اس کے قریب سوتا تو پھر سے کہتا کہ مجھے تمہارے ساتھ وہی گیم کھیلنی ہے پلیز، لیکن وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے کسی طرح بہلا پھسلا کر منع کر دیتی۔ ایک روز گوپی سو رہی تھی جب راہم کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ اس کے بے حد قریب آیا اور خود ہی اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ گوپی کو ہوش آیا تو وہ اسے دور کرنے لگی، کہنے لگی کہ راہم پلیز دور رہیں، میں ماں بننے والی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے احتیاط کرنے کو کہا ہے، پلیز اس بات کو سمجھے۔ مگر راہم کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بس کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دوں گا اور پھر تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ کرنے ہی والا تھا کہ گوپی چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فریدہ بیگم بھی اس کی چیخ سن کر باہر آ چکی تھی کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا، چلا کیوں رہی ہو، سب خیر تو ہے؟ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی اور دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں بتانے لگی تو فریدہ بیگم بھی پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ راہم بیٹا، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا گوپی میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی۔ غصے سے راہم چلانے لگا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے، میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ راہم کے چہرے اور رویے کو دیکھ کر گوپی کو خوف آ چکا تھا کہ کہیں وہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جس طرح راہم کو دورے پڑ رہے تھے وہ تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ آخر کار فریدہ بیگم نے کچھ سوچا اور کہا کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی گوپی اپنے ماں باپ کے گھر رہے گی۔ راہم شور مچاتا رہا مگر گوپی اپنے میکے جا چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی اسے روہت کو جنم دیا تھا۔ فریدہ بیگم اور راہم دونوں ہی مٹھائی لے کر وہاں پر آئے تھے۔ راہم تو غصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر اپنے بچے پر پڑی تو خوش ہونے لگا۔ فریدہ بیگم سے کہنے لگا کہ مجھے پکڑائیں، میں اپنی گود میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ فریدہ بیگم تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اپنے بچپنے میں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ گوپی نے جب اپنے بچے کو فریدہ بیگم کو دیا تو فوراً سے راہم نے بچے کو جھپٹ لیا تھا، ہاتھ اس قدر سخت لگائے تھے کہ بچہ بلک بلک کر رونے لگا۔ فریدہ بیگم اس سے بچے کو لینے لگیں کہ مجھے دے دو، بہت رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ مگر راہم تو اسے روتے ہوئے بچے کو پکڑ کر لونیاں دینے لگا، بار بار اپنے سینے سے لگانے لگا کہ چپ ہو جاؤ پیارے بیبی، روتے نہیں ہیں، دیکھو میں تمہارا پاپا ہوں نا، میں تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لے کر دوں گا، چپس بھی لے کر دوں گا، روتے نہیں ہیں۔ فریدہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ آگے آگے تقریباً بھاگنے کے انداز میں گھر سے باہر نکل چکا تھا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، اس سے میں چپ کراؤں گا، جانتا نہیں ہے کہ میں کس قدر سخت پاپا ہوں، اگر یہ چپ نہ ہوا تو اسے مار مار کر سیدھا کروں گا۔ راہم کو ایک بار پھر دورہ پڑ چکا تھا۔ گوپی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بچے کو یوں روتا دیکھا تو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اور ساس دونوں راہم کے پیچھے تھی۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر راہم گرنے لگا تو فوراً فریدہ بیگم نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اپنے پوتے کو بچایا تھا۔ راہم پھر سے آگے بڑھا تھا کہ مجھے دو، یہ میرا بچہ ہے، مگر فریدہ بیگم بھی اس کے پاگل پن سے زچا چکی تھی۔ زوردار تھپڑ راہم کے منہ پر مار دیا تھا کہ ابھی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں پاگل خانے میں ہی ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ فریدہ بیگم نے چلا کر اس پر اپنا سارا غصہ نکالا تھا۔ راہم بھی چپ سا ہو چکا تھا اپنی ماں سے تھپڑ کھا کر، پھر ماں کے منہ سے یہ الفاظ راہم کے ذہن پر گہرا اثر ڈال چکے تھے۔ چند روز بعد یہ فریدہ بیگم گوپی اور اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لے کر آ چکی تھی۔ اپنی ماں کی ڈانٹ کھانے کے بعد راہم پہلے سے کافی سدھر چکا تھا۔ نہ ہی اس نے دوبارہ بچے کے قریب آنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی گوپی کو کچھ کہا تھا۔ گوپی اسے اپنے بیٹے کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جب جب گوپی اپنے بچے کو فیڈ کرواتی تو وہ غور سے دیکھنے لگتا۔ اس شخص کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوتی تھی۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر اپنے بچے کو چھپا لیتی، مگر آج جو حرکت راہم نے کی تھی گوپی کو اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ زبردستی کہہ رہا تھا کہ دکھاؤ کہاں سے تم میرے بچے کو فیڈ کروا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود کراس کرتا، غصے سے گوپی نے اسے زور سے دھکا مارا تھا۔ اب اس سائڈ ٹیبل پہ پڑا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ ایسا وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بیڈ پر لیٹا ہوا روہت بہت چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو نہیں چھڑوائے گی تو راہم اس کی اور روہت دونوں کی جان لے لے گا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے
راہم فرش پر گر چکا تھا، گلدان اس کے سر میں لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ خون بڑی تیزی سے اس کی ناک سے نکل رہا تھا اور وہ ڈر سے چیخ رہا تھا۔ فریدہ بیگم وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈر تو گوپی بہو بھی گئی تھی، اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ فوراً ایمبولینس میں راہم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ فریدہ بیگم تو رو رو کر دعا کر رہی تھی، صدقے کے بکرے منگوائے تھے۔ گوپی بھی گھبرا رہی تھی، روہت کو باہر گود میں لیے بیٹھی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے تو خون دیکھ کر ہم بھی ڈر چکے تھے، لیکن مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ جو خون اس کے دماغ کی نسوں میں جم چکا تھا وہ نکل چکا ہے۔ یہ چھوٹا سا حادثہ آپ کے بیٹے کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوا ہے۔ فریدہ بیگم تو شکر ادا کرنے لگی، بھاگ کر فوراً بیٹے سے ملنے کے لیے کمرے میں گئی تھی، جبکہ گوپی خوش تو تھی لیکن ایک خوف اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ سال پہلے کا وہ وقت راہم کی ڈانٹ اور غصہ اس کے قدم جیسے شل ہو چکے تھے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ اگر وہ کمرے میں گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہیں غصے کے مارے اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ فریدہ بیگم باہر آئیں تو خوشی سے اسے بتا رہی تھی کہ میرا راہم کی یادداشت لوٹ آئی ہے، اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے، شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، جاؤ تم بھی اس سے مل کر آؤ، اسے اپنا بچہ دکھاؤ۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، مگر جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دوا کے اثر کی وجہ سے راہم ایک بار پھر نیند کے آغوش میں جا چکا تھا۔ چند روز بعد راہم گھر آیا تھا، مگر گوپی اس سے مکمل طور پر کترا رہی تھی۔ راہم کی یادداشت واپس لوٹ چکی تھی۔ ایک سال کے عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا اور وہ کس طرح بچے کی طرح ضد کرتا تھا، سب کو اتنا تنگ کرتا تھا، الٹا اسے تو شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے سب کس قدر پریشانی اٹھانی پڑی، اور اس کی اس حالت کے باوجود گوپی اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اس کا خیال رکھا، جس طرح وہ اس پر چلاتا تھا، رلاتا تھا، اور پھر بچپنے میں جس قدر تکلیفیں اس نے گوپی کو پہنچائی تھی، وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بھی آنکھیں موند کر بیٹھا تھا جب گوپی نے ایک طرف بازو پر روہت کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے وہ کمرے میں آئی تھی۔ جلدی سے ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ واپس جانے لگی جب راہم نے اسے آواز دی، کہنے لگا گوپی کہاں جا رہی ہو، یہاں میرے پاس بیٹھو گی نہیں؟ یہ سن کر گوپی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ ہچکچاتے وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ دودھ پی لیں اور آرام کریں، مجھے کچن میں بہت کام ہے۔ لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ گوپی کمرے کے بیچوں بیچ گھبرا رہی تھی، جیسے کہیں ایک بار پھر اسے کوئی دورہ نہ پڑ جائے۔ روہت بھی سہم کر فوراً اپنی ماں سے لپٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر راہم کو بہت دکھ ہوا پہلے تو اس نے بڑے پیار سے اپنے بچے کو گوپی سے لیا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اپنے باپ کا لمس اور پیار پا کر روہت تھوڑا بہل چکا تھا، جبکہ گوپی بار بار راہم کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر راہم بڑی نرمی سے اسے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے ڈرو مت، میں مانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں اور اماں کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی اور میری روہت کو بھی، لیکن میں ٹھیک ہو چکا ہوں، مجھے تو تم سے معافی مانگنی چاہیے، میری وجہ سے تمہیں اتنا سب کچھ سہنا پڑا۔ گوپی تھوڑی نارمل ہوئی تھی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پتی تھے اور میں نے جو کچھ کیا ایک بیوی ہونے کے ناطے کیا۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی جب راہم سنگھ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میری اس حالت سے پہلے میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے ایسا کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ گوپی تو دیدے پھاڑے راہم کو دیکھ رہی تھی، اسے تو لگا تھا کہ نہ جانے یہ شخص کیا کرے گا، لیکن شاید وہ واقعی بدل چکا تھا۔ گوپی نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ کر گویا اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے راہم پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، دوبارہ سے والد کے ساتھ آفس بھی جانے لگا تھا۔ پھر روہت کو دادی کے پاس چھوڑ کر دونوں ہنی مون کے لیے چلے آئے تھے۔
سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ ہوٹل کے کمرے میں آئے تو راہم گوپی کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ بیگ سے ایک بے باک نائٹی نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی، جو کہ اس قدر بے باک تھی کہ گوپی کو شرم آنے لگی۔ اس کے چہرے پر لالی دیکھ کر راہم بھی مسکرا دیا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ ڈارلنگ، اسے پہن کر آؤ، آج رات میں تمہارے ساتھ فل انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر گوپی جاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے، اور اس کا گلا دیکھیں کس قدر ڈیپ ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں کچھ پہنوں ہی نہ، میں ہی نہیں پہن سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ راہم جب اصرار کرنے لگا کہ نہیں میں تمہیں اسی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ اچھا ایک شرط پر پہن لوں گی، آپ پہلے روم کی ساری لائٹ بند کر دیں۔ اس کے بعد سن کر راہم کو مزید سرشاری ہو رہی تھی، اس سے کمرے کی ساری روشنیاں بند کر دی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے باتھ روم سے جب نائٹی پہن کر باہر آئی تو راہم اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر فوراً سے لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہونے لگا اور پھر پوری رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔